بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بس اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات، بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو الوعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ یہ ترمذی شریف کی روایات ہے، کتاب الرقاق ہے، اور ان روایات میں خاموشی کی اہمیت سے متعلق احادیث مبارکہ ہے۔ پہلی روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی صاحب ایمان ہے، تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اکرام ضیف یہ شریعت کا حکم ہے، اور دوسرا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی اور خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اور دوسری روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے، کیوں انسان دنیا میں سب سے زیادہ اس زبان کی وجہ سے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کی جو پکڑ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ انسان دنیاوی اعتبار سے بھی مصیبتوں کا، آفتوں کا شکار ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی جو آفت کا شکار ہوگا وہ اس زبان کی وجہ سے۔ کیوں زبان سے ہم جو الفاظ نکالتے ہیں یہ ایسے ضائع نہیں جاتے نا، یہ تو ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بھی لفظ، ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر قریب میں نوٹ کرنے والے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے مراد ہے، رقیب عتید، نگران، نگہبان، عتید تیار بیٹھے، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے، دو، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو زبان کو قابو میں کرنا، کنٹرول میں کرنا یہ بہت ضروری، اور ظاہری بات ہے جو انسان خاموش رہے گا تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی آفتوں سے بچ جائے گا، کیوں دنیا کے اعتبار سے انسان جب جتنی زیادہ باتیں کرے گا، زیادہ باتونی ہوگا، اس سے لغزشیں زیادہ ہوگی، زبان پھسل جائے گی، گناہ کی بات کر لے گا، غیبت کر لے گا، کوئی اسی لڑائی جھگڑے کی بات کر لے گا، تو یا تو دنیاوی اعتبار سے مصیبت میں پھنس جائے گا۔ ہوتا ہے نا، جتنی زیادہ انسان گفتگو کرتا ہے بالآخر کوئی بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے اور بات خرابی کی طرف چلی جاتی ہے، لڑائی جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو انسان خاموش رہتا ہے وہ عافیت میں رہتا ہے۔ زبان خاموش ہے نا، جب خاموش ہے، زبان سے کچھ نکال نہیں رہا، تو یہ عافیت کے اندر ہے۔
اسی طرح انسان جتنا زیادہ بولے گا اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ زبان کے گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، الا یہ کہ انسان خیر کی بات کرے۔ پھر بہتر یہ ہے کہ انسان تکلم کر لے، جیسے پہلی والی روایت میں آپ نے سنا نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یعنی بہتر اگر اچھی بات کر رہا ہے تو پھر کلام کرنا بہتر ہے۔ دین کی بات ہے، قرآن حدیث کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، کوئی اچھائی کی بات ہے تو بہتر ہے کہ وہ نیکی میں اضافہ ہوگا۔ جیسے انسان کوئی دین کی بات بتاتا ہے، قرآن اور حدیث کا درس دیتا ہے، کوئی اصلاحی وعظ کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، نیکی کی بات بتاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو خاموشی سے نیکی کی بات بہتر ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ انسان جو کلام کرنا چاہ رہا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن اگر گناہ کی بات ہے پھر تو پکڑ ہے۔ اگر وہ مباح بات بھی ہے نا، لا یعنی، تب بھی انسان خاموش رہے۔ لا یعنی آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایسا کلام جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو۔ اگر ثواب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، تو ثواب بھی نہیں ہے۔ مباح کلام بھی انسان زیادہ نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام ایمان کی خوبصورتی میں یہ بات ہے کہ یہ لا یعنی کو چھوڑ دے، بیکار کاموں کو بھی، بیکار باتوں کو بھی۔ جب لا یعنی یعنی لا یعنی جائز نہیں ہے تو گناہ کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انتہائی قیمتی نصائح فرمائے۔ اس نصیحتوں میں ایک نصیحت آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی؟ املک علیک لسانک، میں نے املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے۔ پوچھا گیا نجات کس عمل میں؟ اللہ کے رسول من نجات کس عمل میں؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی جو انسان کو نجات دلاتی۔ املک علیک لسانک، پہلی بات یہ کہ تمہاری زبان تمہارے کنٹرول اور قابو میں رہنی چاہیے۔ دوسری ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہنا چاہیے، بلا وجہ بے مقصد باہر نہیں نکلے انسان۔ اور وابکی علی خطیئتک، اور چاہیے کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تو پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ املک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے۔ انسان سب سے زیادہ اس زبان کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ریاض الصالحین میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، کہ جب انسان صبح کرتا ہے یہ بنی آدم، تو جسم کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، تکفر اللسان کلھا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ جتنے اعضاء ہیں نا جسم کے، وہ اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، دستبستہ عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اگر تم ٹھیک رہی ہم سب بھی سارا دن ٹھیک رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا۔ باقی اعضاء بھی زبان کو عرض کرتے ہیں، اس سے درخواست کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ باقی اعضاء ہیں نا، آنکھیں ہیں، ناک ہے اور کان ہے، باقی جتنے اعضاء ہیں وہ سب زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، تم صحیح رہی ہم بھی صحیح رہیں گے، اور تم صحیح نہیں رہی تو ہماری بھی خیر نہیں۔ کیوں؟ عام طور پہ انسان اس زبان کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا، اور جب زبان کی وجہ سے انسان گناہ کرے گا، قیامت کے دن سزا صرف زبان کو ملے گی یا پورے جسم کو ملے گی؟ پورے جسم کو ملے گی۔ تو قصور کیا زبان نے، سزا بھگت رہا ہے پورا جسم۔ اسی لیے باقی اعضاء کہتے ہیں بھئی ہمارا بھی خیال کرنا اور ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ تو یہ خاموشی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے نا احادیث مبارکہ میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، طویل الصمت، آپ علیہ السلام طویل خاموشی والے تھے، طویل خاموشی۔ آپ علیہ السلام اکثر وقت سکوت اختیار فرماتے،
ہاں کوئی ضروری بات ہو، دین کی بات ہو، خیر کی بات ہو، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک کیا تھا؟ سکوت، خاموشی، طویل الصمت، آپ طویل خاموشی والے تھے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو اکثر خاموش پائیں گے۔ یہ تو میری طرح لوگ زیادہ تر بس زبان جیسے چل رہی ہے چلا رہے ہیں۔ یہ زبان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، تو اس نعمت کی انسان قدردانی کر لے، اس کو غلط باتوں میں استعمال نہ کرے، گناہ والے کلام میں استعمال نہ کرے۔ اس نعمت کی شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ انسان اس زبان کو اطاعت میں استعمال کر لے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان اس زبان سے کرتا ہے، زبان سے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ضمانت دے گا، گارنٹی دے گا اس عضو کے حفاظت کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، مابین ہے، اور اس عضو کی جو دو رانوں کے درمیان ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے۔ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دو اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دیتا ہے کہ پوری زندگی وہ ان اعضاء کو غلط استعمال نہیں کرے گا، گناہ میں استعمال نہیں کرے گا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو انسان ہر شخص کی ضمانت بھی قبول نہیں کرتا نا، کہ جب فلاں شخص کو لاؤ، وہ تمہاری گارنٹی لے گا تو میں بات مانوں گا، میں تمہارا کام اس وقت کروں گا، حالانکہ ایک عام انسان ہے، وہ ایک عام انسان ہے۔ لیکن انسانوں میں بھی انسان کیا کرتا ہے؟ فرق کرتا ہے نا، کہ بھئی اس شخص کی گارنٹی جو ہے اس کا میں اعتبار کروں گا فلاں کی۔ یہاں تو گارنٹی اور ضمانت کون لے رہا ہے؟ جو پوری انسانیت میں سب سے افضل ترین ہستی ہے، سید الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اتنی بڑی چیز کی خوشخبری مل رہی ہے، ضمانت مل رہی ہے، تو ان دو اعضاء کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس میں ایک کی زبان ہے جو قینچی کی طرح آج ہم چلاتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں انسان کوئی چیز مشین لیتا ہے، کتنی قیمتی ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ مشین خراب ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس نے اپنی مدت پوری کر لی، کبھی اس میں خرابی آ گئی، کبھی کہتے ہیں بھائی اس کی اوور ہالنگ کروا لو، بھائی اس کی ریپیرنگ کروا لو، اس کی سروس کروا لو۔ کتنے بکھیڑے اور جھنجھٹیں ہوتی ہے دنیا میں۔ دنیاوی مشین ہے نا، چاہے کروڑوں روپے کی لی ہو۔ یہ زبان اللہ پاک کی عطا کردہ ایک چھوٹی سی مشین ہے، لیکن آپ نے کبھی سنا؟ ہم نے کہا یار زبان بند ہو گئی ہے، آج اس کی سروس کرانی ہے، آج اس کی اوور ہالنگ کروانی ہے، آج اس کی ریپیرنگ کرنی ہے۔ نہیں، جب چاہا بولا، جو چاہا بولا، جتنا چاہا بول دیا۔ کتنی قیمتی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے دل کی ترجمانی تکلم کی صورت میں کرتے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہو گئی۔ لیکن یہی زبان یاد رکھیں اگر غلط استعمال کر لی، نافرمانی میں استعمال کر لی، تو پکڑ کا باعث بھی یہی عضو بنے گا آخرت میں، اور دنیا میں بھی بہت ساری مصیبتوں کا ذریعہ یہی زبان بنتی ہے۔ اسی لیے خاموش رہنے کی بھی عادت ڈالی جائے۔ اور آپ حضرات سنتے ہیں نا، ہمارے صوفیہ حضرات کے نزدیک، اہل تصوف کے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ بھئی چند باتوں کا اہتمام کرنا ہے، 4 باتوں کا: قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام۔ وہ اب تفصیلات ہے اس میں بہت، کہ یہاں قلت سے مراد اعتدال ہے، قلت سے مراد بالکل ختم کرنا مقصود نہیں ہے۔ قلت کلام کہتے ہیں بھئی بات چیت کم کر دو۔ قلت منام، سونا کم کر دو۔ قلت طعام، کھانا پینا کم کر دو۔ اور قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے بہت زیادہ معاملات رکھنا، گلنا ملنا، اس میں بھی کم کر دو۔
اب اس میں بہت تفصیلی بحث ہے کہ لوگ اس میں بھی افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا. بعض خشک قسم کے صوفی ہوتے ہیں نا، جو خشک، جن کو تصوف کی ہوا نہیں لگی ہوتی، وہ سمجھتے ہیں وہی خاموشی اختیار کر، بت بن جاؤ، بت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے کہ ہم نے بڑا مقام پا لیا ہے. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے فضول باتوں سے زبان کو روک لو. قلت کا مطلب ہے اعتدال. ختم کرنا نہیں ہے بات چیت. بعض سمن بکمن عمیون کا مصداق بن جاتے ہیں، میں بڑا صوفی ہوں بھائی، بات چیت نہیں کر رہا، حضرت بات نہیں کرتے. یہ صوفیت نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اسی طرح چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے، اختلاط کے اعتبار سے ہمارے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی موجود ہے. آپ نے ایک کام فرمائے ہیں اعتدال کے ساتھ. یہ مطلب نہیں ہے ختم کرنا. اور مقصد بھی ان مجاہدات اربعہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ مقصود اصلی نہیں ہے، یہ مقصد تک پہنچنے کا واسطہ اور ذریعہ ہے. یہ مقصود اصلی نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں بھائی چکنائی نہیں کھانا، نمک کم کھانا، آپ جو ہے میٹھا کم پینا جب تک بیماری ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میٹھا یا نمک یا چکنائی یہ بالکل ایک غلط چیز ہے. ڈاکٹر مستقل بن نہیں کرو، کہتے ہیں بھائی فی الحال آپ پرہیز کر لیں، جب آپ کی صحت قابو میں آ جائے پھر استعمال کر لیں. یہ بطور پرہیز کے بتاتا ہے نا. اسی طرح جو ہمارے روحانی حضرات ہوتے ہیں، روح کی اصلاح کرتے روحانی اطباء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں رذائل انسان میں ہوتے ہیں، وہ اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے وقتی طور پہ پابندی لگا لیتے ہیں. وقتی طور پہ اس کو اعتدال میں لانے کے لیے. ختم کرنا مقصود نہیں ہوتا. کسی کو کہتے ہیں بھئی آپ جو ہے نا بات چیت کم کریں. ایسا ہوتا ہے نا، کسی سے کہیں گے کہ بھئی آپ ملنا جلنا ذرا بہت زیادہ نہیں کریں، اعتدال کر لیں اس میں. کسی کو کہیں گے، دیکھیں نا آپ حدیث مبارکہ دیکھ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے مختلف مواقع پر مختلف سوالات کیے. اے اللہ کے رسول، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اب سمجھ لیں بات کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول افضل عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. جوابات الگ الگ کیوں ہیں؟ جوابات الگ الگ کیوں ہیں؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جوابات الگ اس لیے ہے کہ آپ علیہ السلام نے سامنے والے کی کیفیت کے مطابق جواب دیا. آپ علیہ السلام نے اندازہ لگایا بھئی ان کو نمازوں کی پابندی کی ضرورت ہے. جب انہوں نے پوچھا افضل عمل تو آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا، تاکہ اس کے اس عمل کی کمزوری دور ہو جائے. آپ نے اندازہ لگایا ان کے اندر جو ہے والدین کی خدمت کی کمی ہے. انہوں نے جب پوچھا افضل عمل تو آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا. یعنی جس عمل میں کمزوری آپ نے پائی آپ نے اس کے مطابق جواب دیا کہ یہ عمل تمہارے لیے سب سے زیادہ افضل ہے. بہرحال بات دور چلی گئی. تو بعض چیزیں علاجن ہوتی ہے، سدن للذرائع ہوتی ہے، روکنے کے لیے ہوتی ہے. اس چیز کو اعتدال میں لانا مقصود ہوتا ہے، باقی وہ چیز مقصود اصلی نہیں ہوتی. بہرحال تو خاموشی یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ بہت سارے فتنوں سے، مصیبتوں سے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی انسان کو بچا لیتا ہے. اور جو انسان خاموشی کا عادی ہو جاتا ہے، یاد رکھ لیں پھر وہ اپنے اعمال پر قابو پا لیتا ہے، یعنی دل کی کیفیت پر. لیکن آج ہم سے صبر نہیں ہوتا، کہیں گفتگو شروع ہوتی ہم شروع ہو جاتے ہیں فوراً. تو طویل الصمت کا مطلب کیا؟ آپ علیہ السلام طویل خاموشی والے تھے. اسی طرح آپ دیکھ لیں جو نیک لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں ان پر بھی خاموشی کا غلبہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں میں، مشائخ میں، ماضی قریب میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. نقشبندی سلسلے کے شیخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کندیا شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے. آپ حضرات میں کسی نے زیارت کی ہوگی. تو حضرت کا مزاج یہ تھا کہ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، تشریف فرما، گھنٹوں گھنٹوں سکوت اختیار فرماتے رہے، خاموشی سے، بس ایسے
گھنٹوں گھنٹوں. ہم نے بیان بھی سنا حضرت کا. جامعہ بنوری ٹاؤن میں ہم طلباء تشریف لائے اور اس موقع پہ باقاعدہ بیان فرمایا، ورنہ عام طور پہ مزاج نہیں تھا بیان کا. اور باقاعدہ اپنے طالب علمی کے واقعات سنائے. ڈابیل میں فرمایا، ڈابیل میں پڑھتا تھا، ہندوستان ڈابیل گجرات میں جو مشہور مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ ڈابیل. فرمایا حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ ہے، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ ہے. فرمایا غالباً میں نے حضرت سے مشکات شریف پڑھی. بنوری ٹاؤن کے ممبر پہ بیان فرمایا. ورنہ اگر عام مجلس میں ہوتے ہمیشہ ہم نے دیکھا خاموش رہتے تھے، لیکن وہ خاموشی ایسے نہیں ہوتی تھی. اس خاموشی سے بھی جس نے فائدہ اٹھایا تو ایسا فائدہ اٹھایا کہ وہ چمک گیا. یہ تو سامنے والوں پر ہے. بعض مرتبہ انسان کسی کی گفتگو سے، وعظ و نصیحت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس خاموشی اور سکوت سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور یاد رکھیں ان حضرات کی جو خاموشی ہوتی ہے اہل اللہ کی، وہ بھی معمولی نہیں ہوتی، وہ انتہائی برکات کا باعث ہوتی ہے، وہ بھی ایسا نہیں ہوتی. تو بہرحال ہر انسان پر اپنا اپنا مزاج اور اپنا اپنا رنگ غالب ہوتا ہے. لیکن سکوت کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا اس سے نجات پالی. اور اوپر والی روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی پہلی، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے، بھلائی کی بات کہے، ورنہ خاموش رہے. مشہور مقولہ ہے ان الکلام من فضۃ فالسکوت من الذہب، کہ اگر کلام کی حیثیت چاندی کی طرح ہے تو خاموشی کی حیثیت سونے کی مانند ہے. اور حقیقت بھی ہے. بات کرنا تو آج ہم نے سیکھ لیے، خوب کر رہے ہیں، خاموش رہنا بھی سیکھ لے. خاموش رہنا بھی سیکھنا ہوگا، کیونکہ بات کرنا تو سب نے سیکھ لیا. یہ تو عجیب سی بات ہے، ہم کہیں گے بھائی بات کرنا سیکھنا پڑتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیں بات کرنا نہیں سیکھنی، بات کرنا ہم سیکھ چکے، ہمیں خاموش رہنا سیکھنا ہے. اس کے لیے بھی مشق ہے، اس کے لیے بھی مجاہدہ ہوگا، اس کے لیے بھی اللہ والوں سے تعلق جوڑنا ہوگا کہ انسان خاموش رہنا کیسے سیکھے. تو بہرحال ان روایات میں خاموشی کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا کہ انسان خیر اور بھلائی کی بات کا موقع ہو، کہہ سکے تو ضرور کرے، تاکہ خود بھی فائدہ ہو، مخلوق خدا کو بھی فائدہ ہو. ورنہ بصورت دیگر انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے، خاموش رہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. ایک اعلان سن لیں آخر میں. جیسے آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ منگل کو، ہر منگل جیسے مسائل کا درس ہوتا ہے، تو گزشتہ منگل کو جو کتاب تھی اس کا اختتامی درس تھا. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ کتاب ختم ہوئی. درسی بیشتی زیور دوسری مرتبہ ختم ہوئی، 2 مرتبہ، اور اس سے قبل تسہیل بیشتی زیور بھی 2 مرتبہ ختم ہو چکی ہے. اب یہ آئندہ کل بروز منگل انشاءاللہ دوبارہ سے نئی کتاب کا آغاز ہوگا، اور اس سلسلے میں ہمارے استاذ محترم درس کے لیے تشریف لائیں گے، درس دیں گے، وعظ و نصائح فرمائیں گے، مسائل کی اہمیت پر گفتگو فرمائیں گے، دعا فرمائیں گے. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اہتمام سے شرکت فرمائیں.